فون ٹیپنگ کیس کے ٹی آر جوبلیز پولیس اسٹیشن پہنچ گئے سخت سیکیورٹی نافذ۔ فون ٹیپنگ کیس میں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم یعنی SIT کے روبرو پیش ہونے کے لیے BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR جمعے کے روز تلنگانہ بھون سے روانہ ہو کر جوبلیز پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ اس موقع پر سابقہ وزیر اور سینئر BRS کے قائد T ہریش راؤ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ KTR کی SIT کے سامنے پیشی کے پیش نظر جوبلیز پولیس اسٹیشن اور اس کے اطراف سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس نے 5 گنا سیکورٹی نافذ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن سے تقریباً 500 میٹر کے دائرے میں بیریگیڈز لگا دیے، جبکہ 1 کلومیٹر کے علاقے میں پابندیاں عائد کی گئی۔ سڑکوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی اور آنے جانے والوں کی سخت جانچ پڑتال کی گئی۔ اسی دوران KTR کے ساتھ پولیس اسٹیشن جانے والے پارٹی کارکنوں کو پولیس نے راستے میں روک دیا، جس پر کارکنوں میں ناراضگی دیکھی گئی۔ پولیس کی مداخلت کے بعد KTR اور ہریش راؤ دوبارہ تلنگانہ بھون پہنچ گئے، جہاں عمارت کے اطراف بھی بڑی تعداد میں پولیس امپلائیز تعینات رہے۔ سخت سیکیورٹی اور ٹریفک پابندیوں کے باعث جوبلیز پولیس اسٹیشن کے اطراف گاڑی چلانے والوں اور مقامی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریفک کی رفتار سست رہی اور کئی راستوں پر طویل قطاریں لگ گئی۔ پولیس حکام کے مطابق یہ تمام انتظامات امن و امان برقرار رکھنے اور کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے کیے گئے۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ کرناٹکا کے دھارواڑ شہر میں دل دہلا دینے والا قتل، منگیتر ہی 21 سالہ لڑکی کی جان لے لی۔ ریاست کرناٹکا کے شہر دھارواڑ سے ایک دل دہلا دینے والا قتل کا واقعہ سامنے آیا، جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ 21 سالہ ذکیہ ملا کو اس کے ہی منگیتر صابر ملا نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ ذکیہ کی لاش منظور روڈ پر ایک ڈیری کے قریب برآمد ہوئی، جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ذکیہ اور صابر کے درمیان شادی کے معاملے پر شدید بحث ہوئی تھی، جس کے بعد یہ خوفناک واردات انجام دی گئی۔ اس واقعے کی سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ملزم صابر ملا نے خود ڈسٹرکٹ SP کو فون کر کے قتل کی اطلاع دی اور واردات کی جگہ پر ہی موجود رہا۔ بعد ازاں پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران ملزم صابر نے اپنے کرائم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کے مطابق ذکیہ پیرامیڈیکل کورس مکمل کر چکی تھی اور نوکری جاب کی تلاش میں تھی۔ یہ افسوسناک واقعہ دھارواڑ کے ودیا کاشی علاقے میں پیش آیا، جس سے شہر بھر میں خوف اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ قتل کے اس معاملے کی مزید باریک بینی سے تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات اور پوری کہانی جاننے کے لیے ہمارے AHN نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ حیدرآباد سے چلے گی ایک اور امرت بھارت ٹرین۔ ریلوے نے تلنگانہ کے لیے ایک اور امرت بھارت ایکسپریس مختص کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ٹرین دونوں تلگو ریاستوں سے گزرتے ہوئے چلائی جائے گی، جس سے مسافروں کو خاص سہولت حاصل ہوگی۔ چلاپلی جنکشن سے ترووننتا پورم کے درمیان ایک سپر فاسٹ ٹرین مختص کی گئی ہے۔ جمعے کے روز پرائم منسٹر نریندر مودی ترووننتا پورم سے ایک ٹرین کا افتتاح کریں گے۔ تلنگانہ میں یہ ٹرین نلگنڈا اور مریالگوڑا اسٹیشنوں پر رکے گی، جبکہ آندھرا پردیش میں ستنپلی، گنٹور، تینالی، باپٹلہ، انگول، نیلور اور رینی گنٹا اسٹیشنوں پر اس کا قیام ہوگا۔ یہ امرت بھارت ایکسپریس ترووننتا پورم سے صبح 10:45 بجے روانہ ہو کر اگلے دن شام 4:30 بجے حیدرآباد کے چلاپلی پہنچے گی۔ تلنگانہ کو ایک اور امرت بھارت ایکسپریس مختص کیے جانے پر مرکزی وزیر کشن ریڈی نے PM مودی کا شکریہ ادا کیا۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ اب FIR درج کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں، جرم یعنی کرائم کی جگہ پر ہی FIR درج ہوگی، لاپرواہی پر سخت کارروائی کا وارننگ۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے عوامی سہولت اور متاثرین کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم فیصلہ کیا۔ TGICC میں پولیس افسران کے ساتھ ایک اویئرنیس اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں تلنگانہ پولیس کے وکٹم
اور شہری سینٹر اپروچ پر منظم اور باقاعدہ عمل درآمد کی ہدایت دی۔ اجلاس میں واضح طور پر کہا گیا کہ سڑک حادثات، غیر طبی اموات اور چوری جیسے کیسز میں FIR جرم یعنی کرائم کی جگہ پر ہی یا پھر اسپتال میں درج کی جائے گی۔ کسی بھی متاثرہ شخص کو بلا ضرورت پولیس اسٹیشن آنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ پولیس حکام نے دو ٹکا انداز میں کہا کہ ان احکامات پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عوام کے ساتھ ذمہ دارانہ رویہ اور افسران کے جواب دہی کو اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کہیں FIR درج کرنے میں کوتاہی یا احکامات کی خلاف ورزی ہو تو فوری طور پر دیے گئے نمبر 9490616555 پر اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ یہ قدم عوامی اعتماد کو مضبوط کرنے اور قانون و نظم برقرار رکھنے کی سمت ایک اہم پیش رفت مانا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ اتر پردیش کے کانپور میں بڑا حوالہ ریکٹ، بے نقاب 2 کروڑ نقد، 61 کلو چاندی ضبط، نیپالی کرنسی بھی ضبط کی گئی۔ ریاست اتر پردیش کے کانپور سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، جہاں پولیس نے ایک وسیع پیمانے پر چل رہے حوالہ نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا۔ دھنکوٹی علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کیا جو طویل عرصے سے غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے پاس سے 61 کلو چاندی، تقریباً 2 کروڑ روپے نقد رقم اور نیپال کی کرنسی برآمد کی گئی۔ یہ کارروائی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کی گئی، جس میں بٹنگ اور غیر قانونی ٹریڈنگ کے نیٹ ورک کے سرگرم ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ ADCP نے بتایا کہ یہ گروپ منظم طریقے سے غیر قانونی لین دین کر رہا تھا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس حوالہ نیٹ ورک کے ربط بیرونی دوسری کنٹریز کے گینگ سے بھی جڑی ہوئی ہے، جس کی گہرائی سے تفتیش جاری ہے۔ فی الحال تمام ملزمان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور اس نیٹ ورک سے جڑے دیگر افراد کی تلاش بھی تیز کر دی گئی۔ یہ کارروائی غیر قانونی مالی سرگرمیوں کے خلاف پولیس کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ حیدرآباد میں 2025 کے دوران مکانات کی فروخت میں کمی، لگژری ہاؤسنگ میں زبردست اضافہ۔ سال 2025 میں حیدرآباد میں گھروں کی مجموعی فروخت 2% کم ہو کر 75,222 رہی۔ 50 لاکھ سے کم قیمت والے گھروں کو فروخت میں 9% کی بڑی گراوٹ۔ 1 کروڑ سے زائد قیمت والے گھروں کے رجسٹریشن میں 35% اضافہ ہوا۔ مہنگے گھروں کے ٹاپ 20% حصے کے پاس مارکیٹ ویلیو کا 50% رہا۔ کوکاپیٹ، کنڈاپور، پپالاگوڑا، نانکرم گوڑا، نارسنگی اور گگن پہاڑی لگژری ہاؤسنگ کے بڑے مرکز بن گیا۔ حیدرآباد کے ریئل اسٹیٹ بازار مارکیٹ میں جڑی ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے۔ نائٹ فرینک کی رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں شہر حیدرآباد میں گھروں کی فروخت میں 2% کی کمی دیکھی گئی اور مجموعی طور پر 75,222 مکانات فروخت ہوئے۔ سب سے زیادہ اثر سست یعنی افورڈیبل ہاؤسنگ سیکٹر پر پڑا ہے۔ 50 لاکھ سے کم قیمت والے گھروں کی فروخت میں 9% کی گراوٹ درج کی گئی۔ ماہرین کے مطابق بڑھتی ہوئی قیمتیں اور ہوم لون پر سود کی شرح اس کمی کی بڑی وجوہات ہے۔ دوسری جانب لگژری ہاؤسنگ سیکٹر میں غیر معمولی تیزی دیکھی گئی۔ 1 کروڑ سے زائد قیمت والے گھروں کے رجسٹریشن میں 35% کا اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں مہنگے گھروں کی صرف 20% حصے کے پاس پوری مارکیٹ ویلیو کا 50% موجود ہے۔ کوکاپیٹ، کنڈاپور، پپالاگوڑا، نانکرم گوڑا، نارسنگی اور گگن پہاڑ جیسے علاقوں میں 1 کروڑ سے زائد قیمت والے گھروں کے رجسٹریشن میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، جس سے یہ علاقہ اب لگژری ہاؤسنگ ہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں لگژری ہاؤسنگ کی مانگ مزید بڑھے گی، جبکہ افورڈیبل ہاؤسنگ کی فروخت کے لیے حکومتی اقدامات کی اشد ضروری ہے۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ مہاراشٹرا میں سبز اور زعفرانی رنگ پر سیاست گرم، مجلسی کونسلر سحر شیخ کا متنازع بیان پر بی جے پی کی
ایکس ایم پی نونیت کور کا سخت جواب۔ ریاست مہاراشٹر میں سیاسی ماحول اس وقت گرم ہو گیا جب مجلس کی خاتون رہنما و کونسلر سحر شیخ کے ایک بیان پر بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ مجلسی کونسلر سحر شیخ نے ایک جلسے کے دوران کہا تھا کہ شہر ممبرا پورا سبز رنگ یعنی ہرے رنگ میں نظر آنا چاہیے، جس کے بعد بی جے پی کے سابقہ ایم پی نونیت کور نے سخت رد عمل دیا۔ نونیت کور نے کہا کہ اگر پورا ہرا دیکھنا ہے تو پاکستان چلے جائیں، یہاں صرف زعفرانی رنگ چلے گا۔ اس بیان پر مجلسی رہنما سحر شیخ نے فوراً جواب دیتے ہوئے واضح کہا کہ ان کا مقصد کسی ملک یا مذہب کی بات نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی پارٹی کے جھنڈے کے رنگ کی بات کر رہی تھی۔ سحر شیخ نے کہا کہ ان کے بیان کو جان بوجھ کر غلط رخ دیا جا رہا ہے اور سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بیان بازی نے مہاراشٹر کی سیاست میں ایک نیا بحث کو جنم دے دیا اور سوشل میڈیا پر بھی دونوں بیانات پر شدید رد عمل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ عوام کہہ رہی ہے کہ بیان بازی چھوڑو اور ڈیولپمنٹ اور پبلک کے لیے کچھ کام کیا کریں۔ بیورو رپورٹ HN نیوز۔ پورا گرین کرنے کے لیے پاکستان جانا پڑے گا۔ اس دیش میں ہے تو بھگوا اور نیڑا ہی چلے گا، دوسرا کوئی رنگ نہیں چل سکتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ چھترپتی شیواجی مہاراج نے جب بولا تھا کہ یہ راجیہ میں جو دھرم کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، جو مہاراشٹر میں رہ رہے ہیں، یہ دھرم کے لیے ہم جیئیں گے بھی اور مریں گے بھی۔ کسی نے کتنا بھی کچھ بولا، گرین کریں گے، ہرا کریں گے، تو تمہارے سپنے بھی سچ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، اس دیش میں ایسے کاریہ کرتا، ایسے بھکت اور ہمارے جیسے لوگ، ہم پالیٹکس میں بھی ہیں، راجکارن میں بھی ہیں، پر ہمارے وچار، ہمارے چھترپتی شیواجی مہاراج کے وچار لے کے یہ خون میں دوڑتے ہیں۔ جب تک یہ خون ختم نہیں ہوگا تب تک بھگوا اس دیش سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اتنا یاد HN نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔